عمران سیریز ماں کا زونگا از قلم مظہر کلیم ایم اے قسط نمبر 2۔ اب وہ انتہائی احتیاط سے ادھر ادھر نظریں ڈال رہا تھا۔ ایک جگہ اسے گرد و غبار ذرا کم نظر آیا۔ اس نے بغور دیکھا تو کسی کے جوتوں کے ہلکے ہلکے نشان نظر آنے لگے۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرایا۔ اب اس کا ازلی احمق پن اس کے چہرے پر دوبارہ نظر آنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر چاروں طرف دیکھا، پھر منہ لٹکا لیا اور مایوسی سے گردن جھٹک کر واپس مڑ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر آیا اور پھر تھوڑی دور چل کر ایک اونچے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک اس عمارت سے 2 آدمی نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا اور پھر کسی کو نہ پا کر واپس چلے گئے۔ عمران کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا اور وہ وہاں سے اتر کر واپس کار کی طرف آیا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس کی کار شہر کی طرف دوڑنے لگی۔ اب اس کے ہاتھ سراغ کی ایک کڑی آ گئی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ کم از کم یہ ان کا کوئی اہم اڈا ہے جس میں یقیناً تہخانوں کا ایک جال بچھا ہوا ہوگا۔ جولیا جھلائی ہوئی ایک بس اسٹینڈ پر کھڑی تھی۔ نہ جانے آج کیا بات تھی کہ اس کے اشارے پر کوئی ٹیکسی بھی نہیں رکتی تھی۔ وہ اپنے فلیٹ میں آرام سے لیٹی ہوئی تھی کہ X2 کا فون آیا کہ فوراً دانش منزل پہنچو، اور وہ اس وقت سے ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی سوچ رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر وہ بس اسٹاپ پر آ گئی، لیکن بس تھی کہ آنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی کہ اچانک ایک کار اس کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے عمران اپنی تمام حماقت بینیوں سمیت تشریف فرما تھے۔ جوزف کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ عمران نے اسے دیکھتے ہی آنکھیں جھپکانی شروع کر دیں۔ میں نے کہا کہ محترمہ اندر تشریف لائیں، دھوپ میں رنگ کالا ہو جائے گا۔ نہیں، مجھے دانش منزل جانا ہے، جولیا نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ تو میں تمہیں کون سا تمہارے میکے لے جا رہا ہوں؟ عمران نے آنکھیں جھپکا کر کہا۔ میں بھی تمہارے سسرال ہی جا رہا ہوں، عمران نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، میں ٹیکسی میں آ جاؤں گی، جولیا نے بھپرتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر عمران اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، جولیا نے بازو چھڑواتے ہوئے کہا۔ اسے اغوا بالخیر کہتے ہیں۔ اور پھر جوزف کو مخاطب ہو کر کہا، چلو۔ جوزف نے کار چلا دی۔ جوزف انتہائی تیزی سے کار چلا رہا تھا۔ کار کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھوں میں کھلونے کی طرح معلوم ہو رہا تھا، جسے وہ انتہائی تیزی سے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گھما رہا تھا۔ کار اب بھری سڑکوں سے گزر کر ویران سڑکوں پر چلنے لگی۔ جولیا نے عمران سے پوچھا، یہ کہاں چلے؟ دانش منزل چلو۔ کیوں، کیا میرا گھر تمہیں پسند نہیں؟ عمران نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ میں کہتی ہوں بکواس بند کرو۔ جوزف کار روکو، میں نیچے اتروں گی۔ لیکن جوزف کے کان پر جوں بھی نہ رینگی، بلکہ اس نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ جولیا نے جھنجھلا کر کار کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو ایک سرد سی آواز آئی، پاگل نہ بنو جولیا، ہمارا تعاقب ہو رہا ہے۔ یہ عمران تھا۔ جولیا نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو کافی دور اسے ایک نیلے رنگ کی شیولیٹ آتی ہوئی نظر آئی۔ عمران نے جوزف کو مخاطب ہو کر کہا، جوزف گاڑی کی رفتار آہستہ کر دو تاکہ میں پیچھے آنے والوں کا آملیٹ بنا کر سر کنڈوں پر منڈلانے والی روح کو ڈنر کھلا سکوں۔ جوزف نے فوراً گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی اور بولا، بہت جمعرات کے دن سرگنڈوں کی روح کا نام مت لیا کرو، ورنہ ہمیشہ شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ ابے تیرا دماغ خراب ہے؟ آج کوئی دن ہے؟ آج تو جمعرات ہے، یعنی جمعہ کی رات۔ کیوں جولیا؟ مجھے معلوم نہیں، مجھے بور مت کرو، جولیا آہستہ سے بولی۔ اتنے میں نیلے رنگ کی شیولیٹ بالکل قریب آ گئی اور پھر وہ آہستہ سے پاس سے گزرنے لگی تو عمران کی آواز آئی، ہوشیار، اور سب نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ اسی لمحے گولیوں کی بچھاڑ ہوئی، لیکن کچھ نہ ہوا۔ اب نیلے رنگ کی شیولیٹ آگے نکل گئی۔ جوزف نے اپنی بساط سے بڑھ کر عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ کار کی رفتار نہ صرف بالکل آہستہ کر لی بلکہ اچانک سڑک سے نیچے کھیتوں میں اتاری، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹامی گن سے آنے والی گولیوں کی بچھاڑ کار کی دائیں طرف گئی، ورنہ سامنے سے پڑنے والی گولیاں یقیناً ان میں سے ایک آدھ کو ضرور چاٹ جاتی۔ اب نیلے رنگ کی شیولیٹ کار کا فاصلہ عمران کی کار سے اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ عمران کی کار گولی کی رینج سے باہر تھی۔ جوزف کار کو پھرتی سے واپس موڑ لو، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور جوزف ڈرائیونگ کا انتہائی حیرت انگیز کمال دکھاتے ہوئے تقریباً 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جاتی ہوئی کار کا ایک دم اسٹیئرنگ موڑ لیا اور کار صرف 2 پہیوں کے بل چکر کھاتی ہوئی بیک ہو گئی۔ جولیا کی تو چیخ نکل گئی، لیکن عمران کے چہرے پر تحسین کے تاثرات نمایاں تھے۔ تھوڑی دیر بعد کار کی رفتار خود بخود آہستہ ہونے لگی۔ کیا ہوا جوزف؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ باس، شاید پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ پیٹرول ختم ہو گیا؟ گدھے جب چلا تھا تو پیٹرول چیک نہیں کیا تھا؟ باس، غلطی ہو گئی، اب پھر غلطی کا خمیازہ بھگت۔ چل باہر نکل اور 500 ڈنڈ نکال۔ باس، مر جاؤں گا۔ مر جاؤ، فاتحہ میں دلوا دوں گا، اور وعدہ کرتا ہوں تیرا مزار بھی بنواؤں گا اور ان پر جنگل کے جنگل اگواؤں گا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جولیا عمران پر برس پڑی۔ جوزف، میں نے کیا کہا ہے؟ عمران نے جولیا کا کوئی نوٹس نہ لیتے ہوئے کہا، اور پھر جوزف کو نیچے اترنا پڑا اور پھر وہ کار کے پیچھے ڈنڈ نکالنے کے لیے گیا، لیکن عمران نے اسے بیچ سڑک میں جانے کا حکم دیا۔ جولیا کو اس وقت شدید غصہ آ گیا۔
بھلا یہ بھی کوئی مذاق کا وقت ہے؟ اس نے عمران کو جھنجھوڑ ڈالا، لیکن عمران مزے سے چوئنگم چباتا رہا اور جوزف غریب سڑک کے درمیان کھڑے ڈنڈ نکالتا رہا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ اچانک وہ کھڑا ہو گیا۔ باس، اس بار معاف کر دو، آئندہ غلطی نہیں ہوگی۔ تم کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ میرے حکم کی عدم تعمیل پر 100 ڈنڈ اور جرمانہ، جلدی کرو ورنہ 100 اور جوزف جلدی سے دوبارہ ڈنڈ نکالنے لگا۔ جولیا کا غصے سے برا حال تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس نے عمران کے بالوں میں ہاتھ ڈال دیا اور اس کے بال مٹھی میں پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی، اور عمران ارے ارے کرتا ہوا اپنے بال چھڑانے لگا۔ میں کہتی ہوں بند کرو یہ ناٹک، نہیں تو میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ اور عمران کو مجبوراً جوزف کو منع کرنا پڑا، مگر جوزف نے ڈنڈ پیلنے بند کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے رک کر صرف یہ کہا، باس میں عورت کا حکم نہیں مان سکتا۔ ارے گدھے، کیا میں عورت ہوں؟ بہرحال حکم دلانے والی تو عورت ہی ہے، جوزف نے بدستور ڈنڈ نکالتے ہوئے کہا، اور جولیا کا دل چاہا کہ وہ خودکشی کر لے۔ اس نے جھنجھلاہٹ میں کار کا دروازہ باہر نکال کر ایک طرف چل دی۔ اتنے میں ایک کار سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ جوزف کے نزدیک آ کر رک گئی، مگر جوزف اپنی دھن میں ڈنڈ پیلتا رہا۔ اس کار میں 2 مرد تھے۔ وہ نیچے اتر آئے اور اتنی حیرانی سے جوزف کو دیکھنے لگے جیسے وہ کسی چڑیا گھر میں پہنچ گئے ہوں۔ جوزف، اب بند کرو۔ اور جوزف یک لخت رک گیا، جیسے کسی مشین کو بریک لگا دیا گیا ہو۔ اس کا سارا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ دونوں اب عمران کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، جناب یہ کیا قصہ ہے؟ ہیرا من طوطے کا ہے، میں نے نانی اماں سے سنا تھا۔ کیا مطلب؟ حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مطلب تو مجھے بھی نہیں آتا۔ بہرحال کیا آپ کے پاس کچھ فالتو پیٹرول ہوگا؟ پیٹرول؟ جی ہاں پیٹرول، جسے انگلش میں بھی پیٹرول کہتے ہیں اور اردو میں بھی پیٹرول کہتے ہیں۔ یار یہ اردو بھی کیسی زبان ہے، اس کا کوئی لفظ بھی تو اپنا نہیں۔ اب بتاؤ بھلا بول اردو رہے ہیں اور لفظ انگریزی، یہ کیا دھاندلی ہے؟ پیٹرول کا اردو ترجمہ ہونا چاہیے، میرے خیال میں اس کا اردو ترجمہ سشمک تیل ہونا چاہیے۔ عمران پوری روانی سے بول رہا تھا۔ سشمک تیل کیا؟ ان میں سے ایک نے دلچسپی سے پوچھا۔ شاید انہوں نے عمران کو پاگل سمجھ لیا تھا۔ ارے سشمک تیل نہیں جانتے؟ یعنی صاف شدہ مٹی کا تیل۔ ان کے پہلے کے لفظ یعنی صاف سے صاد، شدہ سے شین، مٹی سے میم اور کا سے کاف، یہ بن گیا سشمک، اور تیل ساتھ ملا لیا، یہ بن گیا سشمک تیل۔ لیکن تیل کو پورا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیل کا تے بھی ساتھ ملا لو، ایک نے بحث کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، تیل دراصل بنیادی چیز ہے۔ تیل چاہے مٹی کا ہو یا سرسوں کا ہو، تیل ہی ہوتا ہے۔ باس پیٹرول، جوزف نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا۔ اب اس کا سانس ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہاں جناب، کیا آپ کے پاس پیٹرول ہے؟ عمران نے پھر پوچھا۔ جی ہاں۔ ان میں سے ایک نے اپنی کار کی ڈگی کھول کر پیٹرول کا ایک کین اس کو لا دیا۔ غنیمت تھا کہ یہ سڑک اکثر سنسان رہتی تھی، ورنہ اب تک تو یہاں ٹریفک کا ازدحام ہو جاتا۔ جوزف نے وہ پیٹرول اپنی کار میں ڈالا اور عمران ان سے کچھ کہے بغیر کار میں بیٹھ گیا۔ جولیا ایک درخت کے نیچے کھڑی اپنے ہونٹ چبا رہی تھی، وہ بھی کار میں آ کر بیٹھ گئی اور جوزف نے کار اسٹارٹ کر دی۔ اب اس کا رخ دانش منزل کی طرف تھا۔ دانش منزل کے ساؤنڈ پروف کمرے میں عمران، بلیک زیرو اور گرے سوٹ والا جسے کیپٹن شکیل لے آیا تھا موجود تھا۔ وہ گرے سوٹ والا انتہائی خوف زدہ معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر اس قسم کے تاثرات تھے جیسے وہ اپنی رہائی کے بارے میں نا امید نہ ہو۔ دیکھو، اگر تم نے میرے سوالوں کے صحیح جواب دیے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، عمران نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، گرے سوٹ والے نے جواب دیا۔ اب اس کا چہرہ قدرے پرسکون ہو گیا تھا۔ میں کہتا ہوں مجھے تشدد پر مجبور نہ کرو، ورنہ تمہارے فرشتے بھی سب کچھ بتا دیں گے۔ تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، اگر تم میری زبان کھلوا لو تو تم سے زیادہ مجھے خوشی ہوگی۔ تو یہ بات ہے۔ اچھا اپنا نام تو بتاؤ۔ ہاں، نام بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، میرا نام جیکل ہے۔ جیکل، کیا تم امریکی ہو؟ لیکن جیکل نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ چپکے سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ عمران نے طویل سانس لی اور پھر بلیک زیرو کی طرف مخاطب ہو کر بولا، میرے خیال میں ترکیب نمبر 13 مناسب رہے گی۔ بلیک زیرو یہ سن کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جب واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جو اس نے عمران کو دے دی۔ عمران نے بلیک زیرو کو اشارہ کیا اور اس نے جلدی سے جیکل کو دونوں ہاتھوں کی طرف سے کس لیا۔ جیکل تل ملانے لگا، لیکن عمران نے ایک بھورے رنگ کا سفوف نکال کر جیکل کے نتنوں میں ڈال دیا اور پھر ایک ہاتھ سے اس کا منہ سختی سے بند کر دیا۔ جیکل نے تل ملا کر زور سے سانس لی اور بلیک زیرو اور عمران دونوں اسے چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گئے۔ اچانک جیکل کو ایک زوردار چھینک آئی اور پھر تو چھینکوں کا ایک تانتا بن گیا۔ جیکل سارے کمرے میں ناچتا پھر رہا تھا، اس کے ناک، منہ اور آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، سارے جسم کا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا اور وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں ہر طرف چھینکتا پھر رہا تھا۔ دیکھو میں کہتا ہوں اب بھی سب کچھ بتا دو، ورنہ چھینکتے چھینکتے دم نکل جائے گا۔ اب جیکل کی بری حالت تھی، چھینکیں تھی کہ رکنے کا نام ہی نہ لیتی تھیں۔ شاید اسے انتہائی طاقتور قسم کی نسوار دی گئی تھی۔ یہ مجرموں کا منہ کھولنے کا ایک نرالا طریقہ تھا جو یقیناً عمران ہی نے ایجاد کیا تھا۔ اب جیکل میں اور چھینکنے کی تاب نہ رہی، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے عمران کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اشارہ کیا کہ وہ سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہے۔ عمران نے بلیک زیرو کو اشارہ کیا، اس نے آگے بڑھ کے الماری سے حلول نکالا
اور جیکل کے نتنوں میں 2 قطرے ٹپکا دیے اور جیکل کی چھینکیں بند ہو گئیں، مگر اس کا سانس دھوتنی کی طرح چل رہا تھا اور وہ بے دم ہو کر فرش پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت اعتدال پر آئی اور وہ کچھ بتانے کے قابل ہوا۔ بلیک زیرو نے اسے برانڈی کا ایک گلاس دیا، جس کے بعد اس کے اعصاب معمول پر آ گئے۔ تمہارا صحیح نام کیا ہے؟ اب عمران نے اس سے دوبارہ پوچھا۔ صحیح نام؟ میں نے بتایا تو میرا نام جیکل ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا اب تک تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں آیا؟ کیا ایک ڈوز کی اور ضرورت ہے؟ عمران غرایا۔ بلیک زیرو نے پھر شیشی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں میں سب کچھ بتاتا ہوں، مجھے کچھ نہ کہو۔ عمران نے اشارے سے بلیک زیرو کو منع کر دیا اور اس سے کہا بتاؤ، آپ سوالات پوچھتے جائیں، میں جوابات دیتا جاؤں گا، لیکن دیکھو اب میں غلط جواب ہرگز نہیں سنوں گا۔ عمران نے کہا اور پھر پوچھا تمہارا نام؟ کارل برگر۔ قومیت؟ نیدرلینڈ۔ پاسپورٹ کس ملک کا ہے؟ غیر قانونی طریقے سے آیا ہوں۔ آنے کی وجہ؟ تخریب پسندانہ حربے استعمال کر کے آپ کے ملک کو نقصان پہنچانا۔ یہاں کس پارٹی کے تحت کام کر رہے ہو؟ ماکا زونگا کے تحت۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، گروپ میں مجھے ابھی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ مجھے ہیڈ کوارٹر کے متعلق پتہ چل سکے۔ تمہاری پوزیشن کیا ہے؟ میرا کام پیغام پہنچانا ہے۔ کیا مطلب؟ کبھی کبھی ایک شخص سے دوسرے شخص تک پیغام پہنچانا۔ پیغام کون دیتا ہے؟ پیغام مجھے ہمیشہ فون پر ملتا ہے اور جس شخص کو پہنچانا ہوتا ہے اس کا پتہ بھی۔ پھر تم اسے پہچانتے کیسے ہو؟ اس کے دستانوں سے۔ دستانوں سے؟ جس شخص کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے وہ ہمیشہ سفید رنگ کے دستانے پہنے ہوتا ہے۔ احکامات کیا ہوتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ بالکل مختصر، مثلاً پانی چڑھ گیا، بارش ہو گئی ہے، اس قسم کے فکرے۔ لیکن صرف پیغام پہنچانے کے لیے تمہیں دوسرے ملک سے بلایا گیا ہے، کیا اس کے لیے کوئی مقامی شخص نہیں مل سکتا تھا؟ مجھے معلوم نہیں۔ تمہارے سر پر سینگ کیوں نہیں ہے؟ عمران نے یک لخت پوچھا۔ جی؟ اور کارل آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ میں کہتا ہوں تمہارے سر پر سینگ کیوں نہیں ہے؟ عمران غرایا۔ سینگ؟ اور پھر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمران کو دیکھنے لگا۔ گدھے، اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ سب اتنی تفصیل سے کیوں بتایا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم گدھے ہو، لیکن تمہارے سر پر سینگ نہیں ہے، اس لیے تم گدھے نہیں بیل ہو۔ اور کارل بے تحاشا ہنسنے لگا، پھر بولا، جناب یہ سب کچھ میں نے اس لیے بتا دیا ہے کہ اب مجھ میں مزید چیخنے کی طاقت نہیں تھی، اور سچ اس لیے بتا دیا ہے کہ یہ سب کچھ بتا کر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ تنظیم مجھے ہر حالت میں مار ڈالے گی، اس لیے کیا فائدہ مرنے سے پہلے جھوٹ بولوں۔ عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بلیک زیرو کو لے کر اس ساؤنڈ پروف کمرے سے باہر نکل آیا۔ ابھی رات کے صرف 10 بجے تھے، لیکن جولیا بے حد بور ہو چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وقت کیسے گزارے۔ ایکس 2 نے آج ہی اسے کہا تھا کہ وہ اس کی طرف سے جب تک دوبارہ اطلاع نہ ملے سیکرٹ سروس کا کوئی ممبر اپنے فلیٹ سے باہر نہ نکلے۔ صبح 10 بجے یہ اطلاع ملی اور اب رات کے 10 بج چکے تھے۔ 12 گھنٹے سے ایکس 2 نے کوئی اطلاع نہ دی تھی۔ اب انہیں کمروں میں بند ہوئے 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ کئی بار صفدر، تنویر، چوہان اور نعمانی فون پر جولیا کو بوریت کی شکایت کر چکے تھے، لیکن جولیا کیا کر سکتی تھی؟ جولیا حیران تھی کہ کیپٹن شکیل نے اسے اب تک فون نہیں کیا تھا۔ پھر جولیا کا ذہن کیپٹن شکیل کے متعلق سوچنے لگا جب سے کیپٹن سروس میں آیا تھا۔ صفدر اور جولیا کے درمیان کئی بار اس سلسلے میں بحث ہو چکی تھی کہ آیا کیپٹن شکیل ہی ایکس 2 ہے۔ شک کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کیپٹن شکیل کا چہرہ ہر وقت سپاٹ رہتا تھا، نہ خوشی، نہ غمی، نہ فکر، نہ غصے کے تاثرات۔ غرض یہ کہ کسی چیز کا بھی تاثر اس کے چہرے پر نہیں ابھرتا تھا۔ اس سے جولیا یہ نتیجہ نکالتی تھی کہ وہ پلاسٹک میک اپ میں ہے، اور سوائے ایکس 2 کے کس کو ضرورت ہے کہ وہ سروس میں میک اپ میں آئے۔ لیکن صفدر کا دوسرا خیال تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر ایکس 2 نے میک اپ کر کے ضرور ہمارے ساتھ شامل ہونا تھا تو پھر اتنا بھونڈا میک اپ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جسے ہم لوگ بھی پہچان جائیں۔ بھونڈا تو خیر تم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم نے کتنی بار بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا، لیکن کسی صورت میں بھی میک اپ معلوم نہیں ہوتا، صرف اس کے چہرے کا سپاٹ پن دیکھ کر شک ہوتا ہے۔ لیکن کیپٹن شکیل کی موجودگی میں ایکس 2 کی آواز کا کیا بنے گا؟ اسے کس خانے میں فٹ کیا جائے گا؟ لیکن صفدر اسے کوئی اہمیت نہ دیتا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا ہو سکتا ہے کہ ایکس 2 نے ایک آدمی ایسا رکھا ہوا ہے جو اس کی آواز کی نقل کر کے اس کے لکھے ہوئے الفاظ اس کے سامنے بول دے۔ معاملہ شک و شبہ ہی میں تھا۔ آخرکار صفدر اور جولیا نے یہ طے کیا تھا کہ کسی طرح کیپٹن شکیل کا منہ ایمونیا سے دھویا جائے تاکہ معلوم ہو کہ میک اپ ہے یا نہیں۔ لیکن اس کا موقع کب آئے گا؟ اچانک جولیا کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی مانند کوندا کہ کیپٹن شکیل کو فون کر کے دیکھا جائے، کیا آیا وہ فلیٹ میں ہے یا نہیں۔ اس نے تیزی سے نمبر گھمائے اور بےتابی سے ریسیور کو کان سے لگا لیا۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھانے کی آواز آئی اور جولیا کے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ ادھر سے ایک غیر مانوس آواز آئی، کون بول رہا ہے؟ آپ کیپٹن شکیل بول رہے ہیں؟ جولیا نے پوچھا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ کیپٹن شکیل کی آواز نہیں ہے۔ نہیں جناب، میں ان کا ملازم جمیل بول رہا ہوں، فرمائیے۔ شکیل صاحب کہاں ہیں؟ وہ دوسرے کمرے میں کتاب پڑھ رہے ہیں، انہیں بلواؤ، انہیں کہو جولیا کا فون ہے۔ چند ہی لمحوں بعد جولیا کے کانوں میں ایک بھاری مگر مانوس آواز آئی، ہیلو جولیا، ہاؤ آر یو؟ اوکے، کس سلسلے میں فون کیا؟ کچھ نہیں، ویسے سارا دن کمرے میں بند پڑے پڑے بور ہو گئی تھی۔
تقریباً سب کے فون میرے پاس آئے، سب ہی بوریت کی شکایت کر رہے تھے، ایک تمہارا فون نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا خود ہی فون کر کے حال معلوم کروں۔ جولیا، دراصل میری طبیعت کچھ عجیب و غریب واقع ہوئی ہے۔ آج سارا دن میں کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا ہوں، مجھے مطالعہ کا بہت شوق ہے، میرے پاس 10,000 نایاب کتابوں کا ذخیرہ ہے۔ مجھے جب بھی ذرا سی فرصت ملتی ہے میں کتابوں میں گم ہو جاتا ہوں، اس لیے بوریت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا شغل ہے، کبھی مجھے بھی کوئی کتاب دینا۔ اچھا کبھی میرے پاس آ جانا، جو کتاب اچھی لگے لے جانا۔ اوکے، پھر اجازت دو، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اور جولیا کو ریسیور رکھنے کی آواز آئی۔ جولیا نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ ابھی ریسیور رکھے ہوئے 1 ہی منٹ ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی زور سے بجی۔ اس نے سوچا شاید X2 کا فون ہو، اس لیے بڑی پھرتی سے اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور بولی، ہیلو جولیا اسپیکنگ۔ جولیا نہیں، جولیا تیفنڈ واٹر بولو۔ عمران کی آواز آئی۔ عمران تم ہو؟ جولیا ذرا سی مسکرائی۔ جی ہاں میں ہی ہوں، وہ حقیر فقیر پرتقصیر چندان بندہ نادان بسمی علی عمران، نوکر جس کا سلمان، کھا رہا ہوں آپ کے کان۔ جولیا ہنسنے لگی۔ خوب، تو آج شاعری کا دورہ پڑا ہے؟ شاعری کون پاگل کر رہا ہے؟ میں تو اپنی شان میں مرثیہ پڑھ رہا ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہائے ظالم، دل کو جلا کر راکھ کر دیا، جگر میرا خاک کر دیا، اور اب پوچھتی ہو کیوں، کیا ہوا؟ یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ کیا میں ریسیور رکھ دوں؟ جولیا نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ نہیں جولیا، خدا کے لیے ریسیور نہ رکھنا، ورنہ میں مارے بوریت کے آج خودکشی کر لوں گا۔ غضب خدا کا، اب یہ تمہارا چوہا مجھ پر بھی روب ڈالنے لگا۔ آج صبح فون کیا کہ جب تک میں نہ کہوں فلیٹ نہ چھوڑنا۔ بھلا بتاؤ یہ بھی کوئی تک ہے؟ بھلا میں اس کے باپ کا نوکر ہوں کہ اس کے حکم کی پابندی کروں؟ پھر تم نے فلیٹ کیوں چھوڑا؟ جولیا نے پوچھا۔ کیسے چھوڑتا، اب اس نے کہہ تو دیا تھا۔ اور پھر جولیا کے حلق سے ایک طویل کہکا نکلا اور پھر وہ لگاتار ہنستی ہی چلی گئی۔ ہائے ہائے، یہ تمہیں کیا ہوا؟ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ ورنہ میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ آخر جھنجھلا کر عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ جولیا کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ اسے ہنسی اس خوشی میں آ رہی تھی کہ X2 نے عمران پر اپنی برتری منوا لی۔ عمران اسے کچھ نہیں سمجھتا تھا اور اکثر عمران کے سامنے ڈنگے مارتا کہ وہ X2 سے نہیں دبتا۔ آج وہی عمران X2 کی پابندی کے احکام کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ حالانکہ اگر غریب جولیا کو یہ معلوم ہو جاتا کہ عمران ہی X2 ہے تو معلوم نہیں اس کا کیا حشر ہوتا۔ ابھی تک جولیا اپنی ہنسی پر قابو نہ پا سکی تھی کہ فون کی گھنٹی پھر بجنے لگی۔ اس نے فوراً ریسیور اٹھایا اور پھر ہراہٹ آمیز آواز جو یقیناً X2 کی تھی سن کر اسے ہنسی کا گلا گھونٹنا پڑا۔ یس سر۔ ہنسی کو دبانے کی وجہ سے اس کی آواز عجیب ہو گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ تم شاید فون اٹھانے سے پہلے ہنس رہی تھی۔ آواز ہر درجہ سرد تھی۔ یس سر، عمران نے فون کیا تھا، اس کی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ جولیا نے خوشگوار موڈ میں جواب دیا تھا۔ جولیا۔ X2 کی ہراہٹ تیز ہو گئی اور سردی کی ایک لہر جولیا کے جسم میں سرایت کر گئی۔ یس سر، جولیا نے پجمردہ سا جواب دیا۔ میں نے تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ فون کو زیادہ انگیج نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ کسی انتہائی ضروری کال کے لیے تمہیں فوراً احکام دینے ہوں۔ X2 کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ معافی چاہتی ہوں باس۔ شدت جذبات سے جولیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سنو، کیپٹن شکیل کو فوراً اطلاع دو کہ وہ جھرنا جھیل کے پاس والی قدیم عمارت کے پاس عمران کو ملے۔ اوکے سر۔ اور جولیا نے ریسیور رکھنے کی آواز سن کر ریسیور رکھ دیا۔ اسے X2 پر بری طرح سے غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کیا کرے، اور وہ بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی۔ X2 تو ایک پتھر تھا، جذبات کا شیشہ تو اس سے جتنی بار بھی ٹکراتا ٹوٹ جاتا۔ بہرحال اس نے کیپٹن شکیل کو X2 کے احکام پہنچا دیے اور خود نڈھال ہو کر پلنگ پر گر گئی۔ پورے ماحول میں ایک پراسرار خاموشی چھائی تھی اور گھور تاریکی کی وجہ سے اس پراسراریت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ جھاڑیوں اور درختوں میں چھپی ہوئی وہ شکستہ سی عمارت تاریکی میں ایک ہیولا محسوس ہو رہی تھی۔ اس پراسراریت میں اس عمارت کی شکستگی بھی ایک اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ عمران ایک شکستہ سے کھنڈر میں دبکا ہوا تھا۔ اس نے چست سیاہ لباس پہنا ہوا تھا اور منہ پر نقاب پہنی ہوئی تھی۔ وہ اس سیاہ لباس میں تاریکی ہی کا ایک حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ اچانک اس تاریکی کو ایک کار کی مدھم سی روشنی نے چیر ڈالا۔ یہ روشنی صرف چند سیکنڈ کے لیے چمکی تھی اور پھر تاریکی میں مدغم ہو گئی۔ وہ کار ایک سیاہ کشتی کی طرح آہستہ آہستہ اس عمارت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی تمام لائٹیں بند تھیں، اندر کی لائٹیں بھی بند تھیں، اس لیے کچھ محسوس تک نہیں ہوتا تھا کہ کار میں کتنے آدمی ہیں اور کون کون ہیں۔ کار آہستہ آہستہ عمارت کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ اچانک عمارت میں سے ایک روشنی کا سگنل ہوا۔ دور سے بالکل ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی جگنو چمکا ہو۔ اس روشنی کے ہوتے ہی کار کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور پھر اس میں سے 2 آدمی نکلے اور عمارت کی طرف بڑھے اور پھر وہ تاریکی میں جذب ہو گئے۔ ایک بار پھر اس پراسرار تاریکی نے ماحول کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ تھوڑی دیر بعد اسی طرح ایک کار اور آئی اور اس میں سے 3 آدمی نکل کر اندر چلے گئے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور کاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب عمران بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اچانک فضا میں الو کی کرخت آواز گونجی۔ یہ کیپٹن شکیل کا سگنل تھا کہ میدان صاف ہے۔ چنانچہ ادھر سے عمران نے ایسی ہی آواز میں سگنل دیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کھنڈر سے نکل کر عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ کیپٹن شکیل تھا۔
عمارت کے نزدیک آ کر وہ دونوں مل گئے اور پھر رینگتے رینگتے اس عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ اب وہ ایک شکستہ کمرے میں موجود تھے۔ وہ وہاں دم سادے پڑے تھے کہ اچانک اس کمرے کی دیوار ایک طرف سرکتی چلی گئی اور ایک شخص اس میں سے باہر نکلا اور پھر وہ کمرے میں سے ہوتا ہوا باہر چلا گیا۔ دیوار پھر سے مل رہی تھی۔ اچانک عمران نے چھلانگ لگائی اور پھر اس ملتی ہوئی دیوار سے اندر چلا گیا۔ بس چند سیکنڈ کا فرق تھا۔ اگر ایک سیکنڈ وہ دیر سے چھلانگ لگاتا تو آج اس کی ہڈیاں دیواروں کے درمیان پھنسی ہوئی ہوتی۔ کیپٹن شکیل ابھی تک باہر پڑا تھا۔ عمران کی یہ چھلانگ اتنی خطرناک تھی کہ کیپٹن شکیل جیسے آدمی کے اعصاب جھنجھلا اٹھے اور وہ عمران کی بے جگری کا دل سے قائل ہو گیا۔ اب مسئلہ تھا کہ وہ اندر کیسے داخل ہو۔ اس کے لیے انتظار کرنا پڑا کہ وہ شخص جو ابھی اندر سے باہر آیا ہے جب وہ دوبارہ اندر جائے گا تو اس وقت کوشش کی جائے گی۔ چنانچہ دم سادے ایک کونے میں کھڑا رہا۔ اب وہ تاریکی میں آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عمران نے اندر جا کر کیا ہوگا۔ قدموں کی مدھم چاپ دور سے ابھری اور کیپٹن شکیل مستعد ہو گیا۔ وہی شخص اندر آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے میں آیا۔ اس نے شکستہ دیوار کے ایک سوراخ میں انگلی گھمائی اور دیوار ایک بار پھر سے سرکنے لگی اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ دیوار ایک بار پھر تیزی سے مل گئی۔ چند لمحے ٹھہر کر کیپٹن شکیل اس سوراخ کی طرف بڑھا۔ اس نے اس سوراخ میں انگلی ڈالی تو اسے ایک جگہ ابھری ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اسے دبایا اور دیوار ایک بار پھر کھل گئی اور وہ تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر بھی ایک کمرہ سا تھا۔ جیسے ہی اس نے قدم اندر رکھا دیوار ایک بار پھر تیزی سے مل گئی۔ وہ چند لمحے کمرے کے ایک کونے میں کھڑا رہا، پھر وہ کونے میں بنے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے سے سر باہر نکال کر دیکھا۔ اسے لمبی سی ایک گیلری نظر آئی جس کے دونوں طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور گیلری میں ایک طاقتور بلب لگا ہوا تھا جس سے گیلری روز روشن کی طرح چمک رہی تھی۔ کیپٹن شکیل اس گیلری میں داخل ہوا اور دیوار کے ساتھ چپک کر آگے بڑھنے لگا۔ جب پہلے کمرے کا دروازہ آیا تو اس نے دروازے کے ساتھ اپنے کان لگا دیے لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ شکر یہ ہے کہ گیلری بالکل سنسان تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا۔ ایک دروازے میں اسے کچھ روشنی نظر آئی۔ اس نے کی ہول میں سے نظر اندر ڈالی۔ اسے ایک شخص اندر عجیب سی مشین کے سامنے بیٹھا نظر آیا۔ ابھی وہ اسے اچھی طرح دیکھ بھی نہ سکا تھا کہ گیلری میں بھاری قدموں کی آواز ابھری۔ وہ فوراً ایک طرف جھکا مگر وہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس نے دیوار کے ساتھ چپکنے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش بے سود تھی۔ سامنے سے آنے والے دو اشخاص تھے جن کے ہاتھوں میں ٹامی گنیں تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے کیپٹن شکیل کو دیکھا وہ ایک لمحے کو ٹھٹکے مگر دوسرے ہی لمحے ان کی ٹامی گنیں اس کی طرف تن گئیں۔ کیپٹن شکیل کے ہاتھوں کو جنبش ہوئی اور گیلری میں جلنے والا بلب ایک دھماکے سے بجھ گیا۔ کیپٹن شکیل نے انتہائی پھرتی سے چھلانگ لگائی اور دوسری طرف زمین پر لیٹ گیا۔ دونوں ٹامی گنوں سے گولیوں کی بچھاڑ ہو گئی اور اب وہ اندھا دھند گولیاں چلا رہے تھے۔ کیپٹن شکیل انتہائی تیز رفتاری سے زمین پر رینگ رہا تھا۔ اس کی جان سخت خطرے میں تھی۔ گولیاں اس کے ارد گرد پڑ رہی تھیں۔ اچانک اس نے ٹریگر دبایا اور ایک بھیانک چیخ ابھری اور ایک ٹامی گن خاموش ہو گئی۔ پھر دوسری چیخ ابھری اور دوسری ٹامی گن بھی خاموش ہو گئی۔ اچانک کمروں کے دروازے دھڑا دھڑ کھلنے لگے۔ پھر پوری گیلری فلش لائٹ سے چمک اٹھی۔ اب کیپٹن شکیل کو سوائے ہاتھ اٹھانے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے ارد گرد ٹامی گنوں سے لیس نقاب پوش کھڑے تھے۔ انہوں نے کیپٹن شکیل کو ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا اور کیپٹن شکیل ہاتھ اٹھائے ہوئے ان نقاب پوشوں کی رہنمائی میں چلنے لگا۔ وہ گیلری کی سیدھی سمت جا رہے تھے لیکن کیپٹن شکیل سوچ رہا تھا کہ عمران کہاں ہوگا۔ ابھی تک عمران کہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی اس سے پہلے اسے گڑبڑ ہوتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران کسی محفوظ جگہ بحفاظت پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر وہ یہاں آنے کے مقصد پر غور کرنے لگا۔ آج صبح جولیا نے اس عمارت کے پاس پہنچنے کے لیے X2 کا حکم سنایا تھا۔ پھر یہاں اسے عمران ملا اور اس نے اسے بتایا کہ اس عمارت میں شاید ماکازونگا کی مقامی برانچ کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے، اس لیے آج رات تم اور میں اس عمارت میں گھسیں گے، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں وہ اس وقت یہاں موجود تھا۔ اچانک اس کی سوچ میں خلل پڑ گیا کیونکہ اسے دائیں طرف مڑنے کا حکم دیا گیا۔ وہ دائیں طرف مڑ گیا۔ یہاں گیلری کا اختتام تھا اور سامنے ایک بڑا دروازہ نظر آ رہا تھا جو بند تھا اور جس پر پیتل کی 2 تلواریں جڑی ہوئی تھیں۔ اس دروازے کے سامنے ایک نقاب پوش ٹامی گن ہاتھ میں لیے ٹہل رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ رک گیا۔ اس نے شکیل کی طرف گن سیدھی کر لی۔ شکیل ایک لمحے کے لیے رک گیا لیکن پیچھے سے ٹھونکا ملتے ہی پھر آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ اس محافظ کے پاس پہنچا تو پیچھے آنے والے نقاب پوشوں میں سے ایک نے دروازے کے محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماں کا عظیم ہے۔ دروازے پر ٹہلنے والے محافظ نے جواب دیا، زونگا عظیم ترین ہے۔ اس کے بعد دروازے والے محافظ نے اپنی ٹامی گن نیچے کر لی۔ اس نے شکیل کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اس جگہ کیسے آیا؟ معلوم نہیں کیسے آیا ہے، ویسے مجھے تو کوئی مقامی جاسوس معلوم ہوتا ہے۔ پیچھے سے آواز آئی۔ کیپٹن شکیل ہاتھ اٹھائے خاموشی سے یہ مکالمے سنتا رہا۔ دروازے پر ٹہلنے والے محافظ نے ایک تلوار کے دستے پر بنے ہوئے کسی بٹن کو دبایا، پھر دوسری تلوار کے دستے پر زور دیا، پھر ان دونوں کی نوکوں کو کھینچا اور پھر ان تلواروں کے نیچے بنے ہوئے ہینڈل کو گھمایا۔ اب دروازہ ایک زوردار چڑچڑاہٹ سے کھل گیا۔ اندر ایک بہت بڑا ہال نظر آیا
جس میں چاروں طرف قسم قسم کی مشینیں چل رہی تھیں۔ ان میں سے ہر ایک مشین کے سامنے ایک ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ چند مشینوں میں اسکرین بھی تھے جن پر مختلف نظارے نظر آ رہے تھے۔ ہر شخص اپنے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ چند نقاب پوش یہاں بھی ٹامی گنے لیے ٹہل رہے تھے۔ کیپٹن شکیل مشینوں کو دیکھتا ہوا درمیان میں سے گزرتا چلا گیا۔ ہال کے ایک طرف پہلے دروازے کی طرح بڑا دروازہ تھا، جس کے بعد ایک اور گیلری نظر آ رہی تھی۔ کیپٹن شکیل اس ٹوٹی پھوٹی عمارت کے نیچے اس قدر عظیم الشان اور پراسرار انتظامات دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب وہ گیلری میں سے گزر رہے تھے۔ ایک دروازے پر جا کر وہ رک گئے۔ اس کے باہر ایک سرخ بلب جل رہا تھا۔ ایک نقاب پوش نے کونے میں بنا ہوا بٹن دبایا اور پھر دروازے کی طرف منہ کر کے اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ دوسرے نقاب پوش بھی مستعد کھڑے تھے۔ اچانک دروازے کے سامنے لگا ہوا بلب سرخ سے سبز رنگ میں تبدیل ہو گیا اور دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ نقاب پوشوں نے کیپٹن شکیل کو اندر چلنے کا اشارہ کیا اور کیپٹن شکیل آہستہ آہستہ اندر داخل ہو گیا۔ نقاب پوش بھی اندر داخل ہو گئے۔ اندر ایک تاریک سا کمرہ تھا۔ سامنے ایک بڑی مشین نظر آ رہی تھی جس پر مختلف قسم کے بٹن نظر آ رہے تھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں ڈائل تھے۔ اس مشین کے ایک کونے میں اسکرین بھی تھا۔ رنگ رنگ کے بلب بڑی تیزی سے اسپارک کر رہے تھے جس پر سرخ رنگ کی بہتات تھی۔ اس پورے کمرے میں کوئی بھی شخص نہ تھا۔ شکیل حیران تھا کہ اب کیا ہوگا کہ اچانک بلب تیزی سے اسپارک کرنے لگا اور پھر اسکرین روشن ہو گئی جس میں ایک سایہ سا کرسی پر بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس سائے کو دیکھتے ہی تمام نقاب پوش نے بیک وقت بلند آواز میں کہا، ماں کا عظیم ہے، زونگا عظیم ترین ہے، ہم ماں کا زونگا کو سلام کرتے ہیں۔ اچانک اس سائے کے ہونٹ ہلے اور پھر مشین پر لگی ہوئی ایک جالی میں سے آواز آئی، ماں کا زونگا کے غلاموں یہ کون ہے؟ یہ شخص گیلری نمبر 1 میں پھر رہا تھا۔ کیا؟ آواز اتنی غضبناک تھی کہ مشین کی جالی بھی تھر تھرا اٹھی اور کیپٹن شکیل کے کانوں میں جیسے لوہے کی گم سلاخ اترتی چلی گئی اور وہ نقاب پوش جھک گئے۔ کیا کسی نے غداری کی ہے جو اس شخص نے یہاں داخل ہونے کا رستہ پایا ہے؟ نقاب پوش، اچھا اسے چھوڑ کر باہر چلے جاؤ اور گیلری نمبر 1 کے آپریٹر کو فوراً حاضر کرو۔ آواز میں غراہٹ بدستور موجود تھی۔ چاروں نقاب پوش باہر نکل گئے اور دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ اب کیپٹن شکیل اس مشین کے سامنے اکیلا کھڑا تھا۔ تم کون ہو؟ منہ سے نقاب اتارو، جالی سے آواز آئی، لیکن کیپٹن شکیل چپکے سے کھڑا رہا۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ اس بار آواز میں شدید بھرراہٹ تھی، لیکن کیپٹن شکیل گمسم کھڑا تھا۔ اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ اچانک بلب انتہائی تیزی سے اسپارک کرنے لگے اور پھر باریک شعاع تیزی سے کیپٹن شکیل پر پڑی۔ اس شعاع کا پڑنا تھا کہ کیپٹن شکیل کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ میں آندھیاں چل رہی ہوں اور کوئی شخص اسے منہ سے نقاب اتارنے کا حکم دے رہا ہو۔ اچانک کیپٹن شکیل کا ہاتھ اٹھا اور اس نے اپنے منہ پر سے نقاب اتار لی۔ دماغ میں سکون ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی مشین میں بلبوں کی اسپارکنگ بھی کم ہو گئی۔ کیپٹن شکیل حیران رہ گیا۔ جالی میں سے ایک کہکا بلند ہوا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہ چاروں نقاب پوش ایک آدمی کو لے کر آ گئے جس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ مشین کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ گیلری نمبر 1 پر تم تھے؟ آواز آئی۔ یس سر۔ اس نوجوان نے بدستور سر جھکائے جواب دیا۔ پھر یہ نوجوان کیسے یہاں پہنچ گیا؟ آواز انتہائی غضبناک ہو گئی، لیکن نوجوان بدستور سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہو۔ اتنا کہتے ہی ایک سبز رنگ کی شعاع مشین سے نکلی اور اس نوجوان پر پڑی اور نوجوان کی ایک بھیانک چیخ نکلی اور ایک لمحے کے بعد اس کی لاش وہاں پڑی تھی، بالکل جلی ہوئی لاش۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے اسے روسٹ کر دیا ہو۔ نقاب پوش فوراً جھکے اور ماں کا زونگا زندہ باد کا نعرہ لگانے لگے۔ اس کے بعد جالی سے پھر آواز آئی، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ دیکھو سچ سچ بتاؤ ورنہ تمہارا حشر بھی یہی ہو سکتا ہے۔ میں CID انسپیکٹر ہوں۔ تم غلط بیانی کر رہے ہو۔ میں سچ بول رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے زور دے کر کہا۔ اچھا تم یہاں کیسے آئے؟ میں راہ بھٹک کر ادھر آ گیا، لیکن یہاں سے اچانک دیوار کھلی دیکھ کر نیچے اتر آیا۔ بکواس، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ دیکھو اپنی جان کے گاہک نہ بنو، سب کچھ بتا دو ورنہ یہاں لوگ موت کو ترستے ہیں اور موت نہیں آتی۔ میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ماں کا زونگا کے غلاموں، تم باہر جاؤ اور چند منٹ بعد اس کی لاش لے جانا۔ اور نقاب پوش دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ ابھی دروازہ پوری طرح بند نہیں ہوا تھا کہ کیپٹن شکیل نے پھرتی سے ریوالور نکال لیا اور پھر اس نے مشین پر لگاتار فائر کرنے شروع کر دیے۔ پہلا فائر ہوا اور ایک بہت بڑا بلب جو مسلسل اسپارک کر رہا تھا ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد دوسرا فائر ہوا اور اسکرین تاریک ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی مشین سے ایک عجیب سی شعاع نکلی اور کیپٹن شکیل کی طرف بڑھی، لیکن کیپٹن شکیل پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ شعاع سیدھی سامنے کے دروازے پر پڑی اور دروازہ پگھل گیا جیسے موم پگھلتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے ایک اور فائر کیا، ایک اور ڈائل ٹوٹا، مگر اس کے بعد کیپٹن شکیل کے دماغ پر دھند سی چھا گئی اور اس کے تمام احساسات یکدم سو گئے۔